رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف ہجرت کرواتے ہیں، مختلف میدان ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ نئی اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹرگل میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ کون سا خطہ ارض ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر اسلام کی نئی ریاست قائم ہو اور اسلامی نظام کو مکمل طور پہ نافذ کر دیا جائے۔ ابھی تک قریش مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی اور تبلیغی میدان کو سرگرم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس دعوتی اور تبلیغی سرگرمی میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ریاست کا قیام نہیں تھا یا اسلامی نظام کو نافذ کرنا نہیں تھا، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ رسول اللہ مکی زندگی کے اندر ہی ہر وقت ایسے ملک کی تلاش میں تھے جہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کر دیا جائے، اور ہجرت طائف، ہجرت حبشہ سارے کا سارا ان میادین کی تلاش کے اوپر مبنی تھا کہ کہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا یہ جو عظیم الشان واقعہ آپ کو بتایا تھا، آپ کی تسلی تشفی کے لیے تھا، واقعہ طائف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد، چچا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی اور تالیف قلبی کے لیے بھی تھا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا یہ کہ حضرت کے 6 لوگ، یہ جو قبیلہ تھا یہ مدینہ کا تھا، یہ حج کرنے آئے موسم حج میں مینا کی گھاٹی پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو پہلے کا بازاروں میں جایا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے، جہاں پہ بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے تو قریش مکہ، ابو لہب چچا بھی، ابو جہل بھی، آپ کے رشتہ دار بھی ساتھ ساتھ تعاقب کرتے تھے کہ کوئی بندہ اس کی باتوں میں نہ آ جائے، اعلان کیا کرتے تھے اس قریشی نوجوان کی باتوں سے بچ جانا، بچ جانا، بچ جانا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ لیکن موسم حج ایک ایسا موسم تھا کہ جس میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چند باتیں کہنے کا تنہائی میں موقع مل جاتا تھا۔ مثلا ایک ٹولی ادھر ہے، رسول اللہ بھی اس سے گفتگو کر رہے ہیں، قریش مکہ یہاں پہنچے تو رسول اللہ دوسری ٹولی کے پاس چلے گئے۔ حج کے اوپر بہت سے لوگ آتے تھے، اسی اسنا میں حضرت کے یہ 6 لوگ، جس طرح ہم مہاجروں میں سے ابتدائی اسلام کو قبول کرنے والے ہر بندے کا نام بھی جانتے ہیں، اس کی ہسٹری بھی جانتے ہیں، لیکن انصار کے ساتھ بہرحال یہ تاریخ میں تو نہیں، لیکن علماء سے میں کہتا ہوں تھوڑی سی غفلت ہوئی ہے کہ انصار کے وہ صحابہ جنہوں نے اول اسلام قبول کیا اور مدینہ میں جا کے محنتیں کی، ان کو وہ شہرت حاصل نہیں ہو سکی، حالانکہ ان کے لیے بھی یہ بالکل ویسی ہی دعوت تھی جیسے قریش مکہ کے لیے تھی۔ ہاں، دونوں میں ایک فرق تھا کہ قریشیوں نے ظلم و ستم اور مہاجروں نے ظلم و ستم بہت سہا۔ انصاریوں نے وہ ظلم و ستم اگرچہ نہیں سہا، لیکن اچانک اسلام قبول کر لینا، اول اسلام قبول کرنا، یہ شرف جو ہے انصاریوں میں سے پہلے جن 6 اشخاص کو حاصل ہوا، یہ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، چونک گئے، ٹھٹک گئے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے، انصاری یہ نہیں کہہ رہا کہ قریشی علمی لحاظ سے پیچھے تھے، لیکن انصاریوں کو اہل کتاب کی دعوت کا علم تھا، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی رہتے تھے، اور ان کو اس بات کی بخوبی خبر تھی کہ یہودی بار بار ایک نجات دہندہ کی بات کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اب ایک نبی آنے والا ہے، اب ایک نبی کا ظہور قریب ہے، ہم اس لیے یثرب میں آ کے آباد ہوئے ہیں، یہ اس کی ہجرت گاہ ہے۔ رسول اللہ کی بات سنی، ٹھٹک گئے 6 کے 6 افراد، آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ تمہیں یاد ہے یہودی ہمارے علاقے میں کیا کہتے تھے؟ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی ہجرت گاہ مدینہ ہے، تو یہ رسول ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ پھر تجسس بڑھا، پھر سسپینس بڑھا، آپ سے پوچھنے لگے اگر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، انتم من موالی، کیا تم یہود کے ساتھیوں میں سے ہو؟ وہ ٹھٹک گئے۔ ان کے لیے یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، آئے تو حج کرنے کے لیے تھے، لیکن ایک نئی بات سنی۔ رسول اللہ سے کہنے لگے اگر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، یہ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو میں اور آپ غفلت میں، اللہ کی قسم، نبیوں نے
ہاں تلیف قلبی کے لیے دنیا کے مال و اموال، مال غنیمت، عہدے دیے ہیں، لیکن حقیقت میں جو وعدہ انبیاء کرتے ہیں لوگوں سے وہ کیا ہے؟ وہ یہ وعدہ جو رسول اللہ ان 6 سے کرنے لگے ہیں، اور یہ 6 کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم آپس میں لڑنے والی حضرج اور اوس کے قبیلوں کی لڑائی آپ کو پتہ ہے بڑے سخت ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ اگر ہم اسلام کو قبول کریں گے تو ہماری جو اتنے عرصے سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، آپ تو اور مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور پھر ہم آپ کا دفاع کریں گے کہ اپنی جنگیں لڑیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم پھنس جائیں گے۔ اور اگر بالفرض آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ جو لوگ نئی نئی دعوت قبول کرتے ہیں ان کو یہ لامحالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنائی اور دعوت کا اسلوب دیکھیے۔ رسول اللہ نے اس وقت ان سے مدینہ کی ریاست کی بادشاہت کا وعدہ نہیں کیا، سردار بنانے کا وعدہ نہیں کیا، اگرچہ سردار بعد میں بنائے۔ کیا کہا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو ارب سال کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ بتائیے آج کوئی عالم، کوئی مولوی لوگوں کو یہ گارنٹی دے آؤ نماز کی طرف، آؤ جمعہ پڑھو، آؤ دین کی تبلیغ کی طرف، آؤ اللہ کی عبادات کی طرف، بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر مولوی کہے گا جنت ملے گی، وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو جائیں گے کہ جنت جب آئے گی، جب موت آئے گی دیکھا جائے گا، ہمیں بتایا جائے دنیا میں بھی اس کا کوئی نعم البدل ہے۔ پھر علماء بیچارے بھی مجبور ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہاں دین کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا بھی اچھی ملے گی، رزق حلال بھی وافر ملے گا، لیکن میرے بھائیو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کی قسم حقیقت میں نیکی کا یہ بدلہ بہت چھوٹا ہے۔ دنیا میں مال کا مل جانا، رزق کا مل جانا۔ حضرت حسن بصری نے کیا کہا ہے؟ کہا تھا نا حضرت علی کے اقوال، حضرت حسن بصری کے اقوال، حضرت علی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ اور فریب ہے، زندگی کی ابتدا تو اس وقت ہونی ہے جب موت کا پہلا جھٹکا آنا ہے، زندگی کی ابتدا تب ہونی ہے۔ اور حسن بصری نے کیا کہا؟ حسن بصری نے کہہ دیا یہ دنیا ایک خواب ہے، جیسے خواب میں کچھ وقت کے لیے انسان کو اگر اچھا خواب آ جائے انسان کا خواب میں بھی دل لگ جاتا ہے، تو جب موت کا پہلا جھٹکا آنا ہے تو انسان کی خواب سے آنکھ کھل جانی ہے۔ میرے بھائیو یہ ہم کہاں پہ کیا سوچتے ہیں؟ یہ کئی مرتبہ میں اللہ معاف کرے طنز و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، ویسے یہ ایتھیسٹ اور ملحد اور لبرل آج کل ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں جب کبھی ان کی باتیں سنتا ہوں لائف آفٹر ڈیتھ، اس کا کیا کنسیپٹ ہے، سول کا کیا کنسیپٹ ہے، روح کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بیچارے سائنسدان ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ زندگی موت کے بعد ہوئی تو کیسی ہوگی، روح کا جسم کے کیا تعلق ہے، روح کا کیا وزن ہو سکتا ہے۔ یہ سائنس جو آج اتنے عروج پہ پہنچی ہے یہ اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ موت کے بعد یقینی طور پہ زندگی ہے، بدیہی طور پہ زندگی ہے۔ یہ روح کے حقائق کو نہیں پہچان سکی، یہ روح کا وزن ناپ رہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ویٹ میں 20 گرام کا فرق پڑتا ہے، تو روح گویا 20 گرام کی کوئی چیز ہے۔ اور وہی اور اسلام اور قرآن اور دین بھی، میں سارے ادیان کی بات کرتا ہوں، وہ اس سائنس سے اس قدر آگے ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو موت کے بعد کی زندگی کی ایک ایک جزیات کو بیان کر دیا گیا، کتنی لمبی ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ انسان نے ٹریول کرنا ہے، کہاں پہ روح نے جانا ہے، کیسے روح کو لے کے جایا جانا ہے، روح کی کیفیت کیا ہے، روح کی شکل کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے۔ دین تو یہ بھی بتا دیتا ہے، اسلام تو یہ بھی بتا دیتا ہے، اور سائنسدان بیچارہ آج تک ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے، سول کا کنسیپٹ کیا ہے، یہ خواب کیا ہے، یہ ڈریمز کیا ہے۔ ان کو ابھی تک اس بات کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوا کہ موت کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ اور میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 نفوس قدسیہ، یہ 6 وہ ہیں اللہ کی قسم جن کی وجہ سے انصار میں اسلام پھیلا، اور ہمیں ان کے نام بھی آنے چاہیے۔ اسعد بن زرارہ پہلے ہیں، عقبہ بن عامر اور قطبہ بن عامر، یہ 2 ان 6 میں شامل ہیں۔ رافع بن مالک بھی شامل ہیں، حارث جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ جو اول 6 نفوس قدسی ہیں، عوف بن حارث بھی شامل ہیں، رافع بن مالک بھی شامل ہیں، اور عقبہ بن عامر، قطبہ بن عامر، اسعد بن زرارہ، یہ پہلے 6 ہیں جنہوں نے انصار میں سے رسول اللہ کی یہ بات سنی، ساتھ ہی دل میں لگی 6 کے 6 کے یہ بندہ تو ہمیں دنیا کا کچھ نہیں دینا چاہتا،
نہ دنیا کی بات کرتا ہے. یہ تو کہتا ہے میں بدلے میں جنت دوں گا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا, تم نے چوری نہیں کرنی, تم نے ناحق قتل نہیں کرنا. بس یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں, ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ بیعت نہیں تھی, یہ قبول اسلام تھا. رسول اللہ